جب بھی دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں، یہاں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ہے ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ الف بین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے، تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط، اب جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے، غلط غلط لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے۔ یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی۔ پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے، پیسہ آ جائے گا۔ ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لو گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا، الٹے سیدھے ڈنٹ پیل کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے، یوں یوں گھماتے تھے، ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا، کھڑے کھڑے نا یوں یوں گھماتے تھے، تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں، وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے۔ ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو، اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو۔ اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے، تو اس کو چینج نہیں کرو۔ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچھے ہو جاؤ گے۔ یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ۔ تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو
چینج کرنے کی کوشش مت کرو. جو جس کام کے لیے ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا, لوگ بیل پہ سواری کریں گے تو بیل کہے گا علی ہذا خلقتو, کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا. یعنی بیل کا کام لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کے لیے گدھا گھوڑا ہے, اونٹ ہے. بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا, وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے. آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں, وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا. تو علماء نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا, وہ بیل پہ سواری نہیں ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کو جس کے لیے ہے نا بنایا گیا ہے, وہ کام نہیں کرے گا. کیا زبردست حدیث ہے. دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہو گئے, تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کدھر تباہ ہو رہے ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں. ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی, سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا, وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا. اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں, کھینچیں, تو کیا کرے گا, وہ ہل چلا دے گا. یہ کام اونٹ سے لیں گے, اونٹ بڑھ جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی. بائک بنائی تھی جاپان نے 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے, لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں. لوڈڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں. پاکستان نے کیا کیا, پچھلا پہیہ نکال دیا اس کا, اور اس کے پیچھے پورا رکشا لگا دیا, چنچی لگا دی. ایسا ہی ہے نا, اور اس پہ 10 بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں, تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں, چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں, اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں. بھائی تو کس کو سنا رہا ہے بھائی, پورے محلے کو سنا رہا ہے, بس انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا, غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی, وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے. یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے. خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں بہت کم ہے. غریب انجوائے کرتا ہے, وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو, جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو, تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ مسائل مالداروں کے ہیں خودکشی کے, اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے, بشرطے کہ اسلام نہ ہو. سعودی عرب بہت مالدار ہے, خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اسلام بھی ہے. یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے. اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے, سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے, سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے. آپ نے سانپ پال لیا, دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے, بزرگان دین سے, کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں. یہ تو علماء بتاتے ہیں, بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو علماء کو پتا ہوتا ہے یہ سانپ ہے, تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بزرگوں کے پاس رہ کے, علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے. تو منتر سیکھیں گے, پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ. دولت ٹینشن نہیں دے گی, ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے. بہت سو کی خراب ہو چکی ہے, پاگل ہو گئے ہیں وہ. انزائٹی ہے نا, انزائٹی, ان کو لوگ سمجھ رہے کہ خوش نہیں ہے, انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ, اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو کیا کریں, اتنے سارے مضامین ایک ہی سب پہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں. تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہے کہ بیل پہ سواری ہوگی, حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے. تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے. چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی, وہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے. ہم نے اس پہ پورا رکشا جوڑ دیا, چنچی جوڑ دی, گانے لگا دیے اونچی آواز سے, اور پھر
कैसे सुबह सुबह इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, दूसरे को टेंशन देंगे, खुद टेंशन नहीं लेंगे। और एक और इंजॉय करता है चिंची वाला, वो ये कि हर स्टॉप पे आधा आधा घंटा खड़ा रखता है चिंची को। कितनी टेंशन दे रहा होता है ना पीछे पैसेंजर को, खुद जरा सी भी टेंशन में आता है। अगर खुद टेंशन होती तो आधा घंटा खड़ा रखता, खुद भी तो टेंशन में आता ना, कहता चलो भाई ना। उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, पीछे किसी का बच्चा मर रहा है, किसी को एयरपोर्ट पहुंचना है, कुछ भी करना है ना, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बसों वालों की सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पीछे से बोलो भाई तेरे को नींबू चटाऊं, निकल तू, चलाना, नहीं चलाएगा वो। इन लोगों से सीखो टेंशन कैसे खत्म होती है, समझ रहे हो? ये वो लोग हैं जो टेंशन देना जानते हैं, टेंशन लेना कहते हैं दो, टेंशन लो नहीं, बोलने दो। हमें याद है 4K 4G में जब हम सफर किया करते थे ना, तो बहुत लोग गर्मियों में बस भरी हुई भी है, मजीद पैसेंजर की जगह भी नहीं है, फिर भी वो नहीं चलाता था। वो कहता था छत पे चढ़ा दो लोगों को। तो पीछे से इतनी गालियां मिल रही होती थी उसको, तो वो देखता भी नहीं था, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं था। उससे बहुत इबरत हमें हासिल हुई कि यार ये वो लोग हैं जो टेंशन हमेशा देते हैं, लेते वेते नहीं है। देखो कल एक बंदा आया, भी मुझे बंदे की मिसाल देनी है, वो क्योंकि मैंने ये मिसाल दी ना तो पूरा बयान चेंज हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं जो टॉपिक है चेंज ना हो। आपकी जिम्मेदारी है कि बंदे की मिसाल देनी है। कल एक बंदा आया, ये बहुत अहम मिसाल है, आपको बहुत कुछ सीखने का इंशाअल्लाह इससे मौका मिलेगा। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यानी अल्लाह को अपनी जिंदगी में लाओगे, हर काम से पहले देखोगे अल्लाह का इसमें हुक्म किया है। ठीक है, हमारा दिल चाह रहा है, पहले अल्लाह से परमिशन ले लें कि अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो नहीं करेंगे भाई। शादी ब्याह है और जितने कारोबार है और जितने हमारे मामलात हैं, सुबह शाम के आपस की गपशप की महफिलें हैं, भाई कोई ऐसा काम ना हो जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। तो अल्लाह कहते हैं जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो गई तो हम उसे दुनिया में एक इनाम देते हैं, यजअल लकुम फुरकाना, उसके अंदर सही और गलत को समझने की सलाहियत पैदा कर देते हैं। उसको पता चल जाता है सही क्या है और गलत क्या है। जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती वो क्या करता है? सवाल पैदा होता है, वो उसको नहीं पता चलता सही और गलत का। तो पहले तो मैं मिसालें दे रहा था सही और गलत का समझना जरूरी क्यों है, फिर मैं बताऊंगा कि लोगों को नहीं पता चलता सही गलत का। सही गलत का समझना इसलिए जरूरी है कि जिंदगी के हर शोबे में हमें सही और गलत को समझे बगैर अगर हम ट्रैक पे चलना शुरू कर देंगे ना, तो मेहनत बहुत होगी, आउटपुट उसका ना सिर्फ ये कि जीरो होगा बल्कि उल्टा होगा। अब मेडिकल साइंस में सही और गलत का डॉक्टर और माहिर हकीम बताते हैं। हकीम के साथ मैं माहिर लाजमी लगाता हूं क्योंकि हकीमों में दो नंबरियां बहुत चल रही हैं आजकल, इसलिए मैं माहिर लगा देता हूं कि कोई सही रिलायबल हकीम हो, वरना हकीमों का आजकल मामला बहुत बस दावे हैं दावे। तो सही और गलत में जो तमीज है ना, अल्लाह उसकी सलाहियत पैदा कर देते हैं। अब मेडिकल साइंस की मिसाल दे रहा था, उसमें अगर आपको सही गलत का पता ना चले, अपनी तरीके से आप शुरू कर दो कि जी एक्चुअली ये जो फौलाद के कैप्सूल है ना, ये इस पे लिखा हुआ है शरबत फौलाद या कैप्सूल फौलाद, उस पे लिखा हुआ है ये खाने से, फौलाद के कैप्सूल खाने से आपके अंदर क्या हो, फौलादी ताकत पैदा हो जाएगी। अब आपने माहिरीन से नहीं पूछा, आपने वो देखा कि भाई चूंकि फौलाद तो फौलाद है भाई, अगर मैं इसमें है भी फौलाद और मैं खाऊंगा तो जाहिर है फौलाद खाने से क्या बनोगे आप, अकल क्या कहती है फौलाद बने। वो आपने फांकना शुरू कर दिए, जाहिर है थोड़े दिनों में आपके गुर्दे में पथरी हो जाएगी या और कोई मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि आप में फौलाद की कमी थी नहीं और आपने कीले फांकना शुरू कर दी। कैल्शियम का आजकल बड़ा जोर चल रहा है ना, कैल्शियम की कमी से बचाने के लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट लोग ले रहे होते हैं। कैल्शियम की सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, आपने नेट पर देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, भाई कैल्शियम के सप्लीमेंट ये बड़ा जबरदस्त कैल्शियम की, इससे हड्डियां मजबूत।
آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا, نہ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا, کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں, ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا, آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے, اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے. آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا, وہ نہیں ہوتا یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے, ہوتا ہے نا آج کل ایک آتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا, دیسی آدمی ہوں بھائی, ہم دیسی باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کیلسی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ. اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی, خرچہ بھی کیا, صحت کا خیال بھی کیا, اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا بڑھ گیا. وہ پتھری نکالنے میں آپ کو, اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ, دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کا کیلشیم پھانکنے سے. تو ایسے ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنٹر بنا ہوا ہے. تو میں یس کر رہا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, آپ میں حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو صحت میں آپ برباد ہونا شروع ہو جاؤ گے. آپ محنت بھی کرو گے اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونا کیلشیم کی گولیاں کھا کھا کے. آپ ایکسرسائز کرو گے, جم جاؤ گے ٹرینر کے بغیر, اور اپنی طرف سے ڈنڈ پیلنا شروع کرو گے, جو ہڈیوں کے 2-4 موہرے صحیح رہ گئے تھے وہ بھی آڑے ترچھے بولو ہو جائیں گے. اسکولوں میں بچوں کو میں بتا رہا تھا نا, یوں یوں گھماتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے, وہ غلط ہے بھائی. بچوں کو ایسے ہی ایکسرسائز کرواؤ جو نیچرل ہے بالکل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟